سارے سر والے بندے آپ بیٹھے ہیں. ایک سر ہے جو افضل بھائی نے لگائی ہے، ایک سر ہے اندر کی، اگر وہاں جڑ جائے تو پھر ساری کائنات ہی سریلی نظر آتی. میری مجبوری یہ ہے کہ مجھے زبانیں 4-5 آتی ہیں مگر خطاب صرف اردو میں آتا ہے. اور ایسی بات نہیں کہ آپ کو سمجھ نہ آئے، بس تھوڑی دیر کے لیے آپ کوشش کریں، پھر انشاءاللہ خود بخود سمجھ آتی جائے گی. 19 نمبر آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. فرمایا مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے 2 دریا چلائے ہیں جو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. کیا ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. بینہما، ان 2 دریاؤں کے درمیان، برزخ، ایک پردہ ہے، لا یبغیان، جو دونوں کو آپس میں خلط ملط نہیں ہونے دیتا. میرا خیال ہے اتنے سے الفاظ سمجھ آ گئے. ایک لفظ ہے ملنے نہیں دیتا، یہ غلط ہے لفظ. یہ ترجمہ کیا ہے شاہ عبد القادر، یہ مسلکن دیوبند ہیں، اور انہوں نے بڑا اچھا لفظ لکھا ہے کہ ان میں ہے ایک پردہ، زیادتی نہیں کرتے، ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے، خلط ملط نہیں ہوتے. بسم اللہ جی. فرمایا ان کے یہ آپس میں خلط ملط نہیں ہونے دیتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا کیا تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اجازت ہے جی آگے بات کریں جی. ان 2 دریاؤں کے آپس میں ملنے کے بعد جو نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ یخرج، پھر اس میں سے نکلتے ہیں، منہما، ان میں سے، لؤلؤ والمرجان، ایک لؤلؤ ہے ایک مرجان ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. قرآن کریم کی ہر آیت کے کچھ ظاہری اس کی تفسیریں ہیں، کچھ باطنی ہیں. اگر اس سے زیادہ تھوڑی توجہ دے دیں تو میرا سارا سفر پورا ہو جائے. سبحان اللہ. یہ حضور کی آل کے در کے ٹکڑے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، مگر تھوڑی اگر بات سن لیں تو بس جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد پورا ہو جائے گا. اتر پہلے بیٹھے نہ ساتھ ذرا تم ہی بہ جائے تھی ذرا وہ ہو رہا جڑے تیرے آ کے تے جاندے رہے ہوں ذرا بہ جائے گی. میں ذرا تو گل کراں جی، اجازت ہے. عاشقوں نے جو اس کی تفسیر کی ہے وہ سب سے الگ ہے. آپ کی سماعت ہوگی. وہ کہتے ہیں یہ جو 2 دریا ہیں نا، مرج البحرین، یہ جو 2 دریا ہیں، یہ 2 دریا نہیں جو سمندروں میں ہیں. فرمایا ان 2 دریاؤں میں پہلا دریا ولایت علی کا. سبحان اللہ. مجھے اس بات کا تو یقین ہے کہ آپ سن سکتے ہیں، مجھے اس بات کا یقین نہیں کہ آپ سن کے بولیں گے بھی. جو بولے اس کو 1000 سلام ہے، جو چپ کر کے سنے اس کو بھی بابا 1000 سلام ہے، مگر اس کو سلام پتہ نہیں کس کا ہے. جو مجھے ذرا حوصلہ دے اس کو میں 1000 سلام کروں. اس میں پہلا دریا ولایت علی کا ہے. ولایت بول ذرا، ولایت علی کا ہے. اور دوسرا دریا عصمت فاطمہ کا ہے. پہلا دریا ولایت علی کا ہے، دوسرا دریا عصمت فاطمہ کا ہے. عصمت فاطمہ اگر لوگوں کو عصمت کی سمجھ آ جائے تو عصمت کے نتیجے میں معصوم بنتا ہے. معصوم بنتا ہے. دریائے ولایت علی ملا دریائے عصمت فاطمہ سے. جو درمیان میں برزخ ہے اس برزخ کا نام مصطفیٰ ہے. جو دونوں کو آپس میں تجاوز نہیں کرنے دیتا. تو جو ان کے ملاپ کے بعد 2 موتی نکلے، ایک کا نام لؤلؤ ہے ایک کا مرجان ہے. لؤلؤ سے مراد حسن مجتبی ہے اور مرجان سے مراد حسین شہید کربلا. پہلا دریا ولایت علی ہے، دوسرا دریا عصمت فاطمہ ہے. ان 2 معصوموں کے ملاپ کے درمیان
جو پردہ ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا خود معصوم ہے جس کا نام مصطفیٰ ہے. اور جب ان کے ملاپ کے بعد اور ان کے ملنے کے بعد نتیجتاً جو دو نکلے وہ بندے نہیں ہیں، وہ معصوم ہیں. تسی بھی گل پچاؤ تو پھر اللہ وارث. سبحان اللہ. آنے والے معصوم ہیں، معصوم. بول کیا لفظ کا ہے میں نے؟ آپ کی زبان سے اس لیے کہلوا رہا ہوں کہ میں تو شاید مکر جاؤں. جب آپ میرے کہنے کے بعد بولیں گے تو میں کل مکر نہیں سکوں گا. معصوم ہیں، اور معصوم وہ ہوتا ہے جو گناہگار نہ ہو. اور جن کے نتیجے میں معصوم نکلیں ان کے لیے اگر کائنات کا بدترین ظالم ملا اگر کہے کہ وہ بی خطا پہ تھی تو ظاہراً پتہ نہیں چلتا کہ اس کی ماں سے کوئی خطا ہوئی ہے جس کے نتیجے میں یہ ملا بنتے ہیں. بات سمجھے ہو؟ اگر حوصلہ نہ دے سکو تو سبحان اللہ کہہ. امام سیدنا زین العابدین علیہ السلام آپ کو ایک خوشخبری اس فوتگی کے موقع پر ایک خوشخبری دے دوں. آج کے دن ظہور ہے امام زین العابدین کا. بول سکتے ہو زبان کو ہلا. سیدنا امام زین العابدین نے فرمایا مجھے اتنی تکلیف کربلا میں ہمیں جا کے نہیں ہوئی جتنی کوفہ والوں کے چپ رہنے سے ہوئی. بولا کرو کبھی کبھی. اور آپ فرماتے جہاں بھی ظلم ہو اور بندے بولے نا اس کا تعلق کوفے کا شہر تعلق کے ساتھ، تعلق شہر کے ساتھ نہیں، ایک کردار کے ساتھ ہے. جہاں ظلم ہو بندے چپ رہیں سمجھ جانا ان کا تعلق کوفیوں کے ساتھ ہے، حسینیوں کے ساتھ. اللہ اکبر. اب جب یہ دو کائنات کے معصوم آئے ہیں تو اللہ نے کائنات کا نظام بدل دیا. ایسے ہی 2 4 5 10 منٹ اور ہیں جی. ہے توجہ تو بات کریں جی. بسم اللہ جی. کائنات کے مالک نے نظام بدلا. کیسے؟ اگر ہم جیسے ہوتے تو جیسے ہماری پیدائش اور ہم آئے ہیں ویسے ہوتے نہیں. پہلا حسن مجتبی آیا، کائنات کا نظام بدلا. توجہ بڑی خاص جی. کیسے؟ تیری ماں، میری ماں، پیر کی ماں، رسول کی ماں سمیت رسول کی ماں نے کہا میرے لیے اللہ نے کائنات کا نظام بدلا، مجھے تکلیف نہیں ہوئی. درد ذیل جسے کہتے ہیں بچے کی پیدائش کے وقت وہ نہیں ہوا. مجھے خبر بھی نہیں ہوئی جب مصطفیٰ نہلایا دھلایا میرے سامنے موجود تھا. سبحان اللہ. اس کے لیے تو کائنات کا نظام بدلا کیونکہ آنے والا معصوم تھا. مگر جب اس معصوم میں سے نکلنے والے مصطفیٰ نے کہا میں حسن میں سے ہوں، حسن مجھ سے ہے. میں حسین میں سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. جب وہ پہلا حسن مجتبی نکلا تو کائنات کے مالک نے ایک نظام بدلا. میری ماں، آپ کی ماں جب بیٹا پیدا کرے، بچہ پیدا کرے کوئی بھی، 40 دن تک پلید رہتی ہے. ان 12 کو نکال دو جو معصوم میں سے نکلے. آج کے سید زادے بھی ہونا پھر بھی 40 دن کا وہ وقت گزارنا پڑتا ہے کیونکہ نظام ان کے لیے بدلا ہے، آج کے لیے نہیں. بیٹھے ہو بول سکتے ہو، بولو سمجھ آ جائے. نظام کیسے بدلا بھلا؟ فرمایا تمہاری ماں 40 دن تک پلید رہتی ہے. حسن مجتبی کی ماں ظہر کے وقت جنم دے حسن مجتبی کو، اور جو عصر کے لیے مصلی بچھائے اسے بطول کہتے ہیں. حسین کے لیے نظام بدلا کہ جس چادر میں آپ اور میری پیدائش ہو وہ جنم دینے والی ماں اٹھا کے پھینک دیتی ہے کہ پلید ہے. جس چادر میں حسین کی ولادت ہو اللہ اس چادر سے فرشتوں کو شفا عطا کرتا ہے. میں خود شیعہ نہیں ہوں تو شیعہ کا حوالہ بھی نہیں دیتا. آپ کو ایک بات اس پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دوں، اس سے زیادہ تو بڑی کوئی نہیں بات ہوتی. قرآن پہ دونوں ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں حسین کو ماننے کے لیے شیعہ یا سنی ہونا ضروری نہیں، حلالی ہونا ضروری ہے. ماں سے غلطی نہ ہوئی ہو تو بندہ حسین کا منکر نہیں ہوتا، علی کا منکر نہیں ہوتا، علی کو سوچنے والا نہیں بنتا، علی کو ماننے والا بنتا. تو حوالہ میرا رہ چکے اہل سنت میں سے ہوں، مجھ سے آپ حوالہ میری کتاب کا، ہماری کتابوں کا لے لیں.
امام الرحاوی گزرے ہیں، اہل سنت کے امام ہیں، پتہ نہیں آپ کے تو ہر روز نئے نئے امام بنتے ہیں، ہم ان کو امام مانتے ہیں جن کا تعلق حسین کے ساتھ انہوں نے کتاب لکھی ہے حضور کے معجزات پر، جامع المعجزات، اس میں انہوں نے یہ حوالہ ہے تاکہ آپ کو کل کو دیکھنا بھی پڑے تو جامع المعجزات تو شہر سے بھی مل جاتی ہے، ورنہ میں لنڈی کوتل سے نہیں آیا، چشتیاں سے آیا ہوں، احمد حسن فاروقی نام ہے میرا، بطول کے بچوں کے سگوں میں کہیں میرا نام آتا ہے، نہ علامہ ہے، نہ مولانا ہے، نہ فلاں ہے، نہ کچھ بھی نہیں، بس ایک چھوٹی سی ایک یہ نسبت ہے، یہی کائنات کی سب سے بڑی نسبت ہے۔ امام الرحاوی نے لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، حضور کا روز کا معمول تھا، آقا فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اپنا چہرہ انور صحابہ کی جانب پھیرتے، اور حضور کوئی درس قرآن ہوتا یا درس حدیث ہوتا، صحابہ کہتے ہیں ہم اس ایک لمحے کے انتظار میں ہوتے۔ آپ کے لیے بات کہتا ہوں جی، اس ایک لمحے کے انتظار میں کیوں ہوتے؟ نماز کے بعد کا لمحہ ہے، نماز میں لمحہ نہیں ہے، نماز کے بعد کا لمحہ ہے، کیوں انتظار میں ہوتے؟ کہتے ہم میں سے کوئی 2 دن کا 3 دن کا بھوکا ہوتا، اسے کھانا نہ ملتا، بھوک مٹانے کے لیے حضور کے چہرے کو تکتے بھوک ہم زمانے کے ستائے ہوئے لوگ تھے، ہمیں جب کائنات ستاتی ہم در مصطفیٰ پہ آتے، آپ توجہ کریں جی، ہم در مصطفیٰ پہ آتے، حضور کے پیچھے اس لمحے کا انتظار کرتے، جب حضور رخ والضحیٰ ہماری جانب پھیرتے، ہم تکتے، ہم کائنات کا غم بھول جاتے۔ جس نے زمانے کے غم بھلائے ہیں نا عامر میاں مشتاق بھائی، جس نے زمانے کے غم بھلائے ہیں وہ خود غم حسین میں رویا نہ ہو تو رونا حرام۔ بولو سریلے میں ہو یار، اگر جس نے کائنات کے غم مٹائے ہیں وہ خود غم حسین میں رو رہا ہو تو غم حسین پہ ہنسنے والے ملا کو اپنے مقدر پہ رونا چاہیے۔ میں حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا چونکہ آپ کے قدموں میں بیٹھنے والا ایک ادنا سا بندہ ہوں، میرے قائد کا فرمان ہے جس کو غم حسین میں رونا نہیں آتا وہ اپنے مقدر پہ روئے، کیونکہ مقدر میں غم حسین پہ رونا وہ لکھتا ہے، آنکھیں وہ قبول کرتا ہے جن میں غم حسین میں آنسو آتے ہیں۔ بندہ غم حسین کی بات سن کر ادھر ادھر منہ دیکھے، بندہ لوگوں کو نہ دیکھے، اپنے مقدر کو دیکھے، کہیں میرا مقدر غلط تو نہیں، مالک نے میرے اوقات کے مطابق تو نہیں، مالک اپنی شان کے مطابق لے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن معمول کے مطابق نہیں، حضور نے خلاف معمول نماز فجر پڑھائی، مگر نہ درس قرآن دیا نہ درس حدیث دیا، حضور نے دعا کروائی، مسجد سے باہر چلے گئے، صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا آج دیدار مصطفیٰ سے محروم ہوئے، پتہ کریں چل کے ہوا کیا ہے۔ بابا جی جو ہماری مرحومہ فوت ہوئی ہے اس کے لیے، اور جو آپ اور میں سارے بیٹھے ہیں ان کے اصالِ ثواب کے لیے نہیں، بخشش کے لیے ایک یہی بات کافی ہے۔ سبحان اللہ، ہاں یہی بات کافی ہے حضور کی آل کا۔ سیدنا میں چونکہ فاروقی ہوں، سیدنا فاروق اعظم کے پاس ایک بندہ آ گیا، حضور ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہوتی، فرمایا دعا کرنی ہے؟ جی کہ دعا کرنی ہے، آؤ کہ سارے دعا کرتے ہیں، آؤ جاؤ سارے دعا کرتے ہیں، مگر حضور کے چچا حضرت عباس کو بلایا، ہم دعا کریں گے آپ آمین کہہ دیں، ساتھ کھڑا کر لیا اپنے ساتھ، دعا کیا کر رہے ہیں؟ رسول کے چچا کے صدقے میں، رسول کے خاندان کے صدقے میں بارشیں ہو سکتی ہیں، رسول کے خاندان کے صدقے میں، تو رسول کی آل کے صدقے میں کیا کچھ ہوتا ہو۔ آپ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہم نے آپس میں مشورہ کیا پتہ کریں کیا ہوا ہے۔ ہم کہتے باہر نکلے تو کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا تھا سرکار کدھر گئے ہیں، گلیوں کی خوشبو بتاتی تھی سرکار کا، کہتے ہم خوشبو کے پیچھے پیچھے چلے تو خوشبو ہمیں در فاطمہ پہ لے گئی، در فاطمہ پہ جا کے دیکھا، پہنچے دیکھا علی باہر ہیں۔ اچھا میں اور آسان کرتا ہوں تاکہ بات جلدی سمجھ آئے، مصطفیٰ اندر ہیں، مرتضیٰ باہر ہیں دروازے پہ،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی دل تنگ تو نہیں ہویا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، سب سے آگے دیکھا، مرتضیٰ سے پوچھا آپ باہر کیوں کھڑے ہیں، حضور کدھر ہیں؟ کہا آج اندر حسین کی ولادت ہوئی ہے، حسین کا ظہور ہوا ہے، حسین کی آمد ہوئی ہے، ہمارے نام پیدائش کے بعد رکھے جاتے ہیں۔ ساڑھے تے روڑا پوندا ہے داد کے نام رکھسن یا نان کے۔ قرآن دیکھنا، اللہ نے نام رکھ کے بھجوایا تھا، اسم ہو احمد، عیسیٰ کہتے ہیں میرے بعد ایک آ رہا ہے اس کا نام ہے احمد، اسم ہو احمد، یاتی من بعدی جو میرے بعد آ رہا ہے اسم ہو احمد، اس کا نام احمد ہے۔ نبی کہہ رہا ہے نام احمد ہے، رسول کے دادے نے اٹھایا، چوم کے آنکھوں سے لگا کے کہا میں اس کا نام محمد رکھتا ہوں۔ فیصلہ اس کے ہاں گیا، بتا کیا نام رکھے گا؟ اللہ فرماتا بے میں جو رکھ دیا ہے بس وہی رکھ دیا ہے، نام بدلنے کی ضرورت نہیں۔ مالک نے کہا یہاں میں اگر اس کی بات نہ مانوں، حضور کا دادا نبی نہیں ہے ولی ہے۔ جی بولو ذرا، چہرے تے پتہ نہیں مسکراہٹ ویسے آ تو نہیں سکتی، غم دا لمحہ ہے، مگر حضور مولا کائنات دا نام ایسا ہے جدا فیصلہ ذوق نہیں کردا، چہرے دی مسکراہٹ کر دی ہے۔ محمد سے علی کی ذات کا عرفان لیتے تھے، وہ اقبال میں ساری حقیقت جان لیتے تھے۔ رسالت کے زمانہ میں صحابہ کی یہ عادت تھی، منافق کو علی کے بغض سے پہچان لیتے۔ اللہ نے فرمایا نبی تو نہیں ہے ولی ہے، میں ہی ولیاں دی موڑ دیتی تے اگے ہی ولیاں نو نہیں مندے، ان آکھنا ولی کا کر نہیں سکتا، اس واسطے احمد نام عرشوں پہ رکھوں گا، زمین میں قبر تک جاتے محمد کہا جائے۔ جس کا نام اللہ نے رکھ کے بھجوایا ہے اس نے ولادت سے پہلے نام حسین رکھا ہے، حسن رکھا ہے۔ سرکار نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ جی شبر۔ فرمایا نہیں شبر نہیں چاہیے، نام تیرا بھی ٹھیک ہے، شبر نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ ہارون علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شبر تھا، ایک کا نام شبیر تھا۔ ہمیں بھی بعد میں سمجھ آئی، مولا حسین کی ولادت ہوئی، پوچھا کیا نام رکھا؟ جی شبیر۔ فرمایا ٹھیک ہے شبیر رکھو، مگر اس کا نام میں نے حسین رکھا ہے۔ بعد میں سمجھ آئی کہ وہ نام کیوں نہیں رکھوائے، حسن اور حسین کیوں نہیں رکھے؟ پھر سمجھ آئی کہ کائنات میں شبر اور شبیر تو نام پہلے سے تھے، حسن اور حسین نہیں تھے کسی کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور سے پوچھا گیا حسن اور حسین کے ناموں کو کہاں اللہ نے رکھا تھا؟ فرمایا اپنے حسن کے پردوں میں چھپا کے رکھا، اپنے حسن کے پردوں میں چھپا کے رکھا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا علی باہر کیسے کھڑے ہو؟ کہا اندر حسین کی ولادت ہوئی ہے۔ کہا پھر بات بڑی کمال ہے جی، آپ جی خاص توجہ، آپ طور خاص خصوصی طور پر توجہ فرمایا، آپ بالخصوص فرمایا آسمان سے 4,24,000 فرشتہ، فیاض بھائی ریکارڈنگ کر رہے ہیں، یہ ریکارڈنگ آپ کے پاس موجود ہے، کوئی ثابت میں نہ کر سکوں تو میں چور کی سزا لینے کے لیے تیار ہوں، اور جو سارے سمجھ کے حوالے دیکھ کے بھی نہ مانے اس کا حوالہ حلال نہیں حرام ہے۔ ایسا بندہ زیادہ سے زیادہ حلالے کی پیداوار ہو سکتا ہے، بات بڑی کمال ہے۔ آسمان سے 4,24,000 فرشتہ حسین کی ولادت کی مصطفیٰ کو مبارکباد دینے آیا۔ سبحان اللہ۔ کتنا تعداد بول؟ 4,24,000 فرشتہ۔ فرمایا آپ پھر باہر کیوں کھڑے ہیں؟ کہا بس مجھے مصطفیٰ نے ڈیوٹی یہاں لگائی، صحابہ آ گئے۔ اب در فاطمہ کا ماحول دیکھیے کیسا ہے کہ آج صداقت بھی در فاطمہ پہ ہے۔ مشتاق بھائی پہلے صرف آپ ہی بولے تو کافی داد ہے، منیر بھائی سلامت رہے۔ ابو بکر صدیق کی صورت میں صداقت در فاطمہ پہ ہے، عمر کی صورت میں عدالت بھی در فاطمہ پہ ہے، عثمان کی صورت میں سخاوت بھی در فاطمہ پہ ہے، علی کی صورت میں شجاعت بھی در فاطمہ پہ ہے۔ قرآن اٹھا کے میں سر پہ رکھتا ہوں، تو بھی ملا کے سر پہ رکھ، آج کائنات کا سب سے بڑا نبی خود در فاطمہ پہ ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی حضور باہر نکلے، سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے ولادت حسین کی مبارکباد نہ دی ہو، میں مجرم جناب،
پتہ نہیں ظالم شیعہ دی صفائیں چو جاہل ذاکر نکلن تے تواڈیاں صفائیں چو جاہل ملا نکلن. جاہلوں کے ہاتھ میں دین دے دیا. انہوں نے کیا بتایا؟ آج وکالت کیا کس کی ہوتی ہے؟ وہ یزید کی. یزید کی. میں نے کہا لعنت بے شمار جی اسی تواڈے نال شامل ہیں باقی کوئی بولے یا نہ بولے. اے لعنت تھوڑی ہے کہ حسین دا منکر ہے. اللہ اکبر. سرکار نے ابو بکر صدیق نے بڑھ کے مبارکباد دی. سب نے مبارکباد دی. تھوڑی دیر حضور نکلے. جب مبارکباد ہو گئی حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں حضور 4,24,000 فرشتہ بھی آیا. تینوں کیوں میں پتہ ہے؟ تینوں کیوں تمہیں کیسے پتا بھائی ریاستی چاکنا تے ایویں ہی آکھنا تینوں کیوں میں پتہ ہے؟ ابو بکر صدیق نے ایک جملہ کہا ہے کتابوں میں موجود ہے ساتھ میں عربی عبارت موجود ہے. آپ نے کہا حضور ہمیں کیا پتا ہمیں جو کچھ بھی بتایا ہے علی نے بتایا کیونکہ باقی سارے پوچھنے والے ہیں. علی وہ ہے جس کے متعلق مصطفیٰ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. میں ایک جگہ تے حدیث بیان کی تھی تانوں پتہ ہے سب تو تھوڑا ہاضمہ ساڈے والے بیلیاں دا ہے باقیاں دا نہیں. او جی حدیث پوری بیان کرو. میں کہا جی تسی کر چھڈو آؤ نال دی کرسی تے تسی پوری بیان کرو. او جی اصل حدیث یہ ہے کہ علم دا شہر حضور ہیں دروازہ علی ہیں چھت ابو بکر صدیق ہیں عمر چوکھٹ ہیں دیوار ہیں. یہ ساری گل بیان کی تھی. میں کہا جی ہن میں گل کراں جی؟ آخر جی کرو. میں کہا جی اللہ دی قسم میں ویسے حدیث پڑھی نہیں مگر جو تو قبول کیتی تے اسی کوئی حدیث دے منکر ہاں مان لیا مگر اگلا اصول ذرا تمہیں میں بتا دیتا ہوں. جی کہتے بتائیں. میں نے کہا بندے نے جانا ہو شہر میں وہ جائے دروازے کے راستے سے تو اپنا لگتا ہے. تسلی نال یار گل تسلی نال سن لو کوئی مسئلہ نہیں جلدی نہیں ہے. دھوپ تو ہوئے جی ساڈے کول موکی گئی. فرمایا نہیں اگر وہ دروازے سے نہ آئے دیوار پھلانگ کے آئے تو ڈاکو لگتا ہے. چھت کے ذریعے آئے تو چور لگتا ہے. دروازے سے آئے تو اپنا لگتا ہے. تب سمجھ آئی. میں نے کہا تیرے عقیدے کے مطابق جو تو نے حدیث بیان کی ہے ابو بکر اگر دیوار ہے تو 1000 بار آ مگر علی کو چھوڑ کے آئے گا تو چور لگے گا. علی کا واسطہ لے کے آئے گا تو مصطفیٰ کا اپنا لگے گا. تجھے ابو بکر صدیق نے بھی پھر قبول کرنا ہے جب تو علی کے وسیلے سے. عمر فاروق نے ساری دنیا مودت کا دم بھرتی رہی. میری نسبت کے شہنشاہ عمر نے حسین سے لکھوا لیا. آپ سارے جی خاص توجہ کرے ہو جی. لکھوایا کس لیے؟ عمر کی اپنی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے. میں چھڈن لگیا جی ذرا تسی خاص توجہ کرے ہو جی. روٹی شوٹی ذرا ختم والا سامان بعد چ منگوائے ہو ذرا. میں 2-4-5 منٹ رکیو ذرا. سامان آ جاسی فرمایا سامان آ گیا تو میں چھڈ دے سا. ایویں گل مینوں پوری کر لین دو یا اجازت ہو. اچھا جی بسم اللہ ذرا روکیو جی. کال نو ذرا روک لیو. بسم اللہ ذرا جان دیو. بسم اللہ جی. اجازت ہے جی اگلی گل کرو. اچھا عمر فاروق کی اپنی نیکیاں اتنی ہیں کہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہے. پوچھا لکھوایا کیوں ہے حسین سے؟ کہا کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا عمر کیا لائے ہو؟ میں نیکیاں پیش نہیں کروں گا میں حسین کا لکھا ہوا غلامی کی سند پیش کروں گا. سبحان اللہ. یہ عمر ہے جو حسین کے وسیلے سے اللہ کے بخشش کی طلب رکھتا ہے. اچھا سرکار نے ابو بکر صدیق نے عرض کی آقا مجھے تو جو کچھ بھی ہمیں بتایا ہے علی نے بتایا. حضور نے فرمایا علی تینوں کیوں میں پتہ ہے؟ علی عرض کرتے حضور آسمان سے فرشتے آ رہے تھے اپنی اپنی ٹولیوں میں اپنی اپنی بولیوں میں بول رہے تھے. وہ اپنی تعداد بتاتے میں نے سب کو جمع کیا تو 4,24,000 بنا. علی نے بتایا علی صرف بندوں کی بولیاں نہیں سمجھتا فرشتوں کی بولیاں. حضور مسکرایا فرمایا اللہ نے علی کو عقل سلیم دی ہے مگر ایک بات تمہیں میں بتاتا ہوں 4,24,000 میں ایک فرشتہ ایسا بھی تھا. حضور نے فرمایا اب میں بات بتاتا ہوں. حضور کی خدمت میں پیش ہوا. اس کی حالت یہ تھی بازو کٹے ہوئے تھے پر جلے ہوئے تھے. جسم پہ کوڑ کا مرض تھا. فرشتے کو فرشتیاں نو لگ سکتا ہے بندیاں نو نہیں لگتا ہے جی.
اس پوری قوم دے عقیدے نو کوڑ لگ گیا جناب تے جنہ لایا ہے اللہ انہاں کوڑاں نو ختم کرے اچھا بھی دو لفظ بولتے ہو ایک کوڑ ایک کوڑ بات سمجھیں اللہ دوویں نال آوے کسے نو کوڑ دا تے بالکل گوانٹ ہی نہ دے وے تے کوڑ لگے نا عقیدے نو فرشتے نو لگے بازو کٹے ہوئے تھے پر جلے ہوئے تھے حضور نے فرمایا کیا نام ہے تیرا کہتا جی فطرس ہوا کیا ہے کہتا جی میں اللہ کے مقرب فرشتوں میں سے تھا میں نے ایک دن زمین پہ دیکھا ایک بندہ جس کے بازو بھی نہیں تھے جس کے پیر بھی نہیں تھے اس زمین پہ رینگ رہا تھا نا چل رہا تھا اکثر آپ نے دیکھا اس کو دیکھ کے میری زبان سے ایک لفظ نکلا ایدہ بھی کچھ جینا ہے اس جرم کی سزا ہوئی اللہ نے بازو کٹوا دیے پر جلوا دیے وہاں سے پھینکا ایک جزیرے میں 700 سال تک اس جرم میں روتا رہا اس ایک جرم میں تسی کسی نے پوچھن جاندے ہو تکلیف چندا تسی آخدا اے نالو چنگا اللہ اینو چا لوے اے جرم عظیم ہے آپ کا کام ہے اس کے لیے دعا کر دینا شفا اس نے دینی ہے تم نے میں نے نہیں وہ کہتا میری تقسیم پہ اعتراض ہے تجھے اچھا 700 سال تک پڑا روتا رہا آج فرشتے آ رہے تھے ولادت حسین کی مبارکباد دینے انہوں نے مجھے پہچان لیا مجھے کہتے فطرس چل آج در مصطفیٰ پہ کمال ایک سما ہے کیا کائنات بھکارن ہے کائنات کا داتا کائنات کو اس کی خوشیاں عطا کر رہا ہے تو چل ولادت حسین کا صدقہ مصطفیٰ سے شفائی مانگ لے سبحان اللہ فرشتہ کہتا ہے آقا تو آپ کو ولادت حسین کا واسطہ مجھے شفائی عطا کر دے ابھی کریم نے فیصلہ نہیں کیا کہ شفا کیسے دینی ہے جبریل دوبارہ آ گیا آ کے کہتا ہے آقا اللہ نے نا اس کا رونا قبول کر لیا اس کا رونا قبول کر لیا ہے اب جی خاص توجہ اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ جس چادر میں حسین کی ولادت ہوئی ہے بولنا جی جس چادر میں حسین لپٹا ہے اس چادر کو اس فرشتے کے بدن کے ساتھ آپ لگائیں شفا میں عطا کر دوں سبحان اللہ سبحان اللہ ہماری پیدا کرنے والی ماں وہ چادر پھینک دیتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کا نام ہے 950 سال کہتے تبلیغ کی ہے 90 بندے مسلمان ہوئے کتنے گل سبحان اللہ علی تو نہیں آئی گل تو سوچا نہ لی آئی پر چلو سبحان اللہ دی نظر ہو گئی تا بھی ٹھیک ہے 90 بندے 950 سال میں حضور صبح نکلتے حضرت نوح علیہ السلام لوگ پتھر مارتے آپ کے لیے جی آپ کے لیے دو چار باتیں لوگ پتھر مارتے اجازت ہے جی فون والے ہو میں گل کراں جی اگے ہاں فرمایا لوگ پتھر مارتے بدن لہو لہان ہو جاتا آپ کو تھک ہار کر رات کو دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے اللہ آسمان سے فرشتہ بھیجتا وہ پر لگاتا نبی کو شفا ملتی سبحان اللہ سبحان اللہ واہ امین میاں واہ ایک سبحان اللہ باری ہے ہاں جی میں یہ نہیں کہتا کہ مقام نبوت کیا ہے وہ وراء الورا ہے مگر اس کی تقسیم دیکھ اس کی تقسیم پہ کوئی اعتراض ہے وہ چاہے ایک کوئلے سے موسیٰ کا منہ جلا دے چاہے تو ابراہیم کو پوری آگ میں سے بچا لے اس کی تقسیم ہے بھائی اس کی تقسیم پہ کوئی اعتراض ہے اس کی حکمت ہے وہ نبی کو شفا دے تو فرشتوں کے پر سے فرشتوں کو شفا دے تو حسین کی چادر سے سبحان اللہ بے شک حضور نے وہ چادر لگائی فرشتے کے بدن کے ساتھ اس کے پر لوٹ آئے حسن لوٹ آیا اور کوڑ مک گیا حسین دی چادر نہ لو حسین دی چادر تھلے آ جاوے نا بندہ فرشتیاں دا کوڑ مکدا ہے تے بندے دے عقیدہ دا کوڑ بھی مکدا ہے ابھی وہی کھڑا تھا جب حسن پلٹ آیا جوانی پلٹ آئی رانائی پلٹ آئی سارا کچھ پلٹ آیا رونے لگ گیا وہیں پہ کھڑا سرکار نے پوچھا ہوا کیا ہے عرض کرتا ہے آقا آپ کا یہ نواسا حسین کل کربلا میں شہید کر دیا جائے آجو رکھو بسم اللہ آجو نہیں رکھنا آجو بسم اللہ خیر کوئی بات سنے ہو جی بس اہم 1 منٹ صرف 1.5 منٹ سرکار نے فرمایا عرض کرتا ہے حضور کل آپ کا یہ نواسا حسین کل کربلا میں شہید کر دیا جائے گا اجازت ہے جی نہیں رکھ لو جی پہلے آ جاؤ جی بسم اللہ جڑے تسی لے کے آئے ہو تہاڈا بھی حق بنتا ہے ایک گل سن لو عرض کرتا ہے حضور آپ کا یہ نواسا حسین جس کی ولادت ابھی ہوئی ہے یہ کل کربلا میں شہید کر دیا جائے گا
سرکار نے جبریل سے پوچھا اسے کیسے پتہ ہے؟ بات پھر باریک آئی، ایک باریک سر بھی ہوتا ہے، بڑی خاص بات۔ فرمایا جبریل اسے کیسے پتہ؟ مولوی کہتا حضور کو پتہ نہیں تھا۔ میں نے کہا ظالم نہیں، تجھے بات کا پتہ نہیں، حضور کو پتہ تھا۔ حضور نے جبریل سے پوچھا یہ وہ راز ہے جو خدا جانتا تھا یا میں مصطفیٰ جانتا تھا؟ اسے کیسے پتہ؟ تو جبریل نے عرض کی آقا، اب بڑی خاص گل ہے جی، جبریل نے عرض کی آقا اس فرشتے کو اللہ نے ولادت حسین سے 1000 سال پہلے اس لیے پیدا کیا تھا کہ یہ فرشتہ شہادت حسین کے بعد قیامت کی صبح تک مزار حسین کی پہراداری کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ فرشتہ آج بھی کربلا جاؤ تو وہیں ہے۔ ایک وہ فرشتے تھے جب تخلیق آدم پہ اعتراض کر رہے تھے، اللہ تفسدوا فی الارض، یہ فساد پیدا کرے گا زمین میں۔ اللہ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وہی فرشتے جب کربلا میں حسین کا سجدہ ہو رہا تھا نا، تو فرشتے کہتے مالک تھوڑی دیر کے لیے اجازت دے، ہم کربلا کا چکر لگا کے آئے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ۔ فرشتوں نے آ کے دیکھا، اگر ہمیں پتا ہوتا انسان کا سجدہ ایسے بھی ہوتا ہے ہم تب اعتراض نہ کرتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب مالک ایک بات، تو نے فرشتہ بنایا، کسی کو انسان بنایا، ایک گزارش ہے کیا ہمیں قیامت تک اجازت دے، ہم کربلا میں ہی نہ پھرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ وہ فرشتے پلٹ کے نہیں گئے، کیوں؟ لوگ مر کے جنت میں جانا چاہتے ہیں، جنت والے کربلا میں آنا چاہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہو کربلا ہی جنت ہے جی، کربلا ہی جنت ہے، مگر باتوں سے نہیں ملتی۔ حسین نے جس کام کے لیے شہادت کو قبول کیا ہے، حسین کا مشن آگے نہ بڑھے تو خالی باتوں سے نہیں ہوتا، باتیں تو کوفی بھی کرتے تھے۔ آؤ آج فیصلہ کرو۔ لوگ کہتے ہیں یا بندہ یزیدی ہوتا ہے یا حسینی ہوتا ہے، نہیں، ایک تیسرا کردار بھی ہوتا ہے کوفیوں والا۔ کہیں ہم حسین کے بے وفا تو نہیں؟ بے وفاؤں میں نام آ گیا تو پھر بھی اس کی رضا میں نہیں آئیں گے، پھر بھی دوزخ ہے، اور دوزخ یہی ہے کہ بندہ حسین کا نہ ہو سکے۔ آؤ اللہ پاک آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے، اور جو ذکر کیا ہے اللہ پاک اس کے صدقے میں آج کی ہماری اس مرحومہ کو اور حضور کی پوری امت کی بخشش فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔